آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے حاجیہ و زائرہ مرحومہ و مغفورہ بدر النساء بنت الحاج جواد حسین کربلائی مرحوم کے نام ایصال فرما دیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب الحوض الكوثر والخطبة والمنبر والركن والمشعر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والنسب الأطهر والحسب الأشهر صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والنور والضياء العبد المؤيد والرسول المسدد مولانا ابی القاسم محمد وعلى عطرته الطاهرة وذريته النجباء السعداء لا سيما على بقية الله الأعظم في الأرضين۔ أما بعد فقد قال رب العالمين في كتابه المبين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة صلوات۔ قرآن کریم عورتوں کے حقوق اور فرائض کا ذکر کر رہا ہے۔ لہن مثل الذی علیہن بالمعروف، جس طریقے سے ان کے حقوق ہیں ویسے ہی فرائض ہیں۔ وللرجال علیہن درجۃ، اور مردوں کو ان پر ایک درجے کی فوقیت حاصل ہے۔ قرآن کریم نے حق کا تذکرہ پہلے کیا ہے عورتوں کے سلسلے میں، اور فریضے کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے حق اور دوسرے ہے فریضہ، اور یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں۔ جو ماں باپ کا حق ہوتا ہے وہ اولاد کا فریضہ ہے، اور جو اولاد کا حق ہے وہ ماں باپ کا فریضہ ہے۔ جو ایک بھائی کا حق ہے وہ دوسرے بھائی کا فریضہ ہے، جو دوسرے بھائی کا فریضہ ہے وہ ایک بھائی کا حق ہے۔ جو ایک پڑوسی کا حق ہے وہ دوسرے پڑوسی کا فریضہ ہے، جو دوسرے پڑوسی کا فریضہ ہے وہ پہلے پڑوسی کا حق ہے۔ جو استاد کا حق ہے وہ شاگرد کا فریضہ ہے، جو شاگرد کا حق ہے وہ استاد کا فریضہ ہے۔ اسی طریقے فرائض، حاکم کا جو فریضہ ہے وہ رعایا کا حق ہے، اور جو حاکم کا حق ہے وہ رعایا کا فریضہ ہے۔
تو جہاں حق ہے وہاں پر فریضہ ہے۔ سماج کی مشکل یہ ہے کہ ہم نے فریضے کو یاد رکھا، حق کو یاد نہیں رکھا۔ تنظیمیں بنی، یہ حقوق انسانیت کی تنظیم ہے، یہ حقوق نسواں کی تنظیم ہے، یہ مزدوروں کے حق کی تنظیم ہے، یہ تنظیم بچوں کے حق کی آواز بلند کرتی ہے۔ ہم نے حقوق کی تنظیم دیکھی، فریضے کی طرف متوجہ کرنے والی کوئی تنظیم نہیں ملی۔ اگر انسان اپنے فریضے کو پورا کرتا رہے تو کسی کو اپنے حق کے مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ قرآن کریم نے متوجہ کیا اس زمانے میں جب عورتوں کی حیثیت مردوں کے برابر سمجھی ہی نہیں جاتی تھی۔ ہندوستان میں عورت کو شوہر کے ساتھ زندہ جلنے پر مجبور کر دیا جاتا تھا۔ یونان میں اس کو ایک الگ سے مخلوق تصور کیا جاتا تھا۔ کسی بھی قوم میں مرد کے برابر اس کو حق نہیں حاصل تھا، وہ حقیر مخلوق سمجھی جاتی تھی۔ عرب کے سماج میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اسلام نے حق کی آواز سب سے پہلے بلند کیا۔ آج اسلام ہی پر اعتراض ہے کہ اسلام نے عورتوں کو وہ حقوق نہیں دیا ہے، ان کی آزادیوں پر پابندیاں لگائی ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جس نے بات کرنا سکھایا اسی کے اوپر لفظوں کے تیر پھینکے جا رہے ہیں، جس نے نشانہ تیر اندازی سکھائی اسی پر نشانہ لگایا جا رہا ہے۔ جب یہ اقوام عالم خواب میں تھی اس وقت اسلام نے عورتوں کے حق کی آواز کو بلند کیا۔ اب آئیے کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اسلام نے مرد اور عورت کے اعتبار سے کوئی تفریق نہیں کی ہے۔ انہ تعالی خلق الانسان من نوعین من شخص و روح وجعل الجسد منزلا للروح لتاخذ زاد آخرتها۔ اللہ نے انسان کو دو چیزوں سے پیدا کیا، ایک ہے جسم، دوسرے ہے روح۔ جسم کو روح کی منزل قرار دی تاکہ اس دنیا سے وہ اپنے زاد آخرت کو حاصل کر سکے۔ یہ جسم اور روح کے اتصال کا نام ہے زندگی۔ ان دونوں کے اتصال کے ختم ہو جانے کا نام ہے موت۔ اب عزیزوں دو چیزیں ہیں، ایک ہے کمال حاصل کرنے کا ذریعہ اور ایک ہے کمال ظاہر کرنے کا ذریعہ۔ انسان کے کمال کا اظہار اعضاء اور جوارح سے ہوتا ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ کمال نہیں ہے مگر اظہار کمال ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کمال ہے مگر اظہار کمال نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں یہ دعویٰ کروں کہ میں آج وہ بیان کروں گا جو آپ نے سنا نہ ہوگا، مجلس کے بعد معلوم یہ ہوا کہ یہ عام باتیں ہیں جو ایک بچہ بھی جانتا ہے۔ زبان سے اظہار کمال کیا مگر کمال نہیں ہے۔ کبھی کبھی جہالت کے دبنگ لہجے میں مجمع سے داد وصولی جاتی ہے، یہ کمال کا مظاہرہ ہے، اظہار ہے، کمال نہیں ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ باصلاحیت ہیں، ذی علم ہیں، پڑھے لکھے ہیں، مگر کمال کے ظاہر کرنے کا موقع نہیں ملا، تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ یہ بے کمال ہے۔ کمال ہے، کمال ظاہر کرنے کا موقع نہیں ملا ہے، تو اظہار کمال اور ہے اور کمال اور ہے۔ اللہ نے خاتم المرسلین کے بعد جن بندوں کو مرکز ہدایت بنایا ہے ان کے کمال میں کوئی کمی نہیں تھی، نہ کسی کی صداقت میں، نہ کسی کی شجاعت میں، نہ کسی کے علم میں، نہ کسی کے تسلیم رضا میں، نہ کسی کی شجاعت میں، نہ سخاوت میں۔ بس یہ ہے کہ جس کو جس کمال کے ظاہر کرنے کا موقع ملا وہ اس کمال کے ذریعے پہچانا گیا۔ کسی کو علم ظاہر کرنے کا موقع ملا، اس کا علم آشکار ہو گیا۔ کسی کو اخلاق کا موقع ملا، اس کا خلق مشہور ہو گیا۔ کوئی مصیبتوں میں گھر گیا، اس کا صبر سامنے آ گیا۔ کسی نے مشکل حالات میں عبادت کی تو اس کی عبادت سامنے آ گئی۔
کسی نے جھوٹوں کے درمیان سچ کی مثال قائم کی تو صداقت کے نام سے پہچانا گیا۔ اب اس کے یہ معنی نہیں کہ مولائے کائنات نے مسند علم کو بچھایا تو آپ کے پاس صبر نہیں ہے، سخاوت نہیں ہے، نہیں، ہر کمال موجود ہے۔ امام حسین مصائب میں گھرے ہوئے ہیں تو اس کے یہ معنی نہیں کہ حسین کا علم کم ہے۔ ہر صفت ائمہ طاہرین میں بدرجہ کمال پائی جاتی ہے۔ 130 صفتیں ہیں امامت کی، اور یہ 130 صفتیں مکمل کمال کے ساتھ ہر دور کے امام میں پائی گئی۔ یاد رکھیں کہ ائمہ معصومین علیہ السلام جس دور میں بھی ہوں گے اس دور میں ان سے بلند کوئی نہیں ہوگا، نہ ان کے علم سے بلند ہوگا، نہ ان کے تقوی سے بلند ہوگا، نہ ان کی سخاوت سے، نہ ان کی شجاعت سے۔ جناب عباس اور امام حسین دونوں ہیں، مگر شجاع امام حسین کہلائیں گے بنسبت جناب عباس کے۔ اگر جناب عباس امام حسین سے زیادہ شجاع ہوتے تو وہ امام ہوتے یا نہیں ہوتے؟ ان کا امام ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ امام کے اندر یہ کمال پایا جاتا ہے، تو جس کا جو کمال ظاہر ہوا اس کمال کے ذریعے سے وہ پہچانا گیا۔ اب آئیے آپ دیکھیں کہ کمال کا اظہار کہاں ہوتا ہے اور مرکز کمال کیا ہے۔ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صاحب آ گئے، انہوں نے کہا مدد کی ضرورت ہے۔ بات بالکل صحیح تھی، جنوین تھی۔ کسی نے 10 روپیہ نکالا، کسی نے 50 روپیہ نکالا، کسی نے 100 روپے نکالا، کسی نے 2000 کا نوٹ دے دیا۔ کہا کسی نے کچھ نہیں، مگر ہر ایک کا کمال اس کے اعتبار سے ظاہر ہو گیا۔ جس نے کم دیا وہ کم سخی ہے، جس نے زیادہ دیا وہ زیادہ سخی ہے، جس نے کچھ نہیں دیا وہ سخی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میدان جنگ میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کمال کا اظہار میدان جنگ میں کسی نے اپنے قدموں کا استعمال کیا تو اس کے معنی یہ ہے شجاع نہیں بزدل ہے، اور کوئی ثابت قدم رہ کر کے ہاتھوں کی قوت کا استعمال کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ شجاع ہے۔ کہا کسی نے کچھ نہیں۔ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھیے مولانا آ رہے ہیں۔ دوسرے صاحب نے کہا ہم کو تو نظر نہیں آتا۔ تھوڑی دیر کے بعد معلوم ہوا کہ مولانا آ گئے۔ اس سے یہ اندازہ ہوا کہ ان کی دور کی نگاہ کمزور ہے، ان کی نگاہ زیادہ ہے۔ اب جو جتنی دور دیکھ لے ویسے ہی اس کی نظر اور بصیرت کہلائے گی۔ کوئی 1 میل کے فاصلے سے دیکھتا ہے، کوئی 2 میل کے فاصلے سے دیکھتا ہے، کوئی 5 میل کے فاصلے سے دیکھتا ہے۔ جو جتنی دور سے دیکھتا ہے اس کی بصیرت اتنی ہی زیادہ سمجھی جاتی ہے۔ اب کوئی ایک نگاہ میں زمین و آسمان کا جائزہ لے لے، زمین اور آسمان کا جائزہ لے لے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کی نگاہ پوری کائنات پر محیط ہے۔ تو اظہار کمال کس سے ہے؟ قدموں سے ہے، آنکھوں سے ہے، سونگنے کی قوت سے ہے، ہاتھوں سے ہے۔ یہ اظہار کمال ہے۔ لیکن کمال کہاں پایا جاتا ہے؟ کمال کا مرکز یہ جسم انسانی نہیں ہے، یہ اظہار کا مرکز ہے۔ کمال کا مرکز ہے روح انسانی، اور یہی روح جب جسم کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو یہ آنکھیں ہیں اب نہیں دیکھتی، یہ کان ہیں مگر نہیں سنتے، یہ ہاتھ ہیں مگر حرکت نہیں کرتے، یہ قدم ہیں مگر نہیں چلتے، کیونکہ روح اور جسم ان دونوں میں کے اندر جدائی ہو گئی۔ یاد رکھیں کہ جسم مرتا ہے، روح نہیں مرتی۔ ہم نے کہا کہ کیا روح مر گئی؟ کہا نہیں، روح نہیں مری ہے، روح زندہ ہے، جسم مرا ہے۔ کیوں مر گیا؟ کیا روح اور جسم کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ جیسے آج کل لائٹ نہیں ہے، کیا پاور ہاؤس میں بجلی ختم ہو گئی؟ یعنی وہاں مرکز ہے، ذخیرہ ہے، رابطہ ختم ہو گیا ہے، رابطہ ختم ہو گیا ہے۔ ایسے جسم اور روح
روح نے جب تک رابطہ برقرار رہا جسم متحرک رہا، رابطہ منقطع ہو گیا جسم مردہ ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ جسم ہے ظاہر، نگاہوں سے دکھائی دینے والا ہے، اور روح ہے غائب۔ آپ دیکھیں کہ اللہ نے جسم کے ذریعے روح کو زندہ نہیں رکھا، روح کے ذریعے جسم کو زندہ رکھا، یعنی غائب ظاہر کے لیے وجہ حیات بنا، ظاہر غائب کے لیے وجہ زندگی نہیں بنا۔ عزیزو، یہ اس مثال سے خدا نے سمجھا دیا کہ جب مذہب میں غیبت کی بات آئے اور پیغمبر یہ کہیں کہ اگر میرا نائب نہ ہوگا تو زمین ختم ہو جائے گی، آسمان باقی نہ رہے گا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ روح کائنات غیبت میں ہے، عالم میں کون و مکان یہ سامنے ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اب یہ بات طے ہو گئی کہ روح ہے کمال کا مرکز اور جسم ہے اظہار کمال کا ذریعہ۔ تو اب یہ تفرقہ مرد اور عورت ہونا یہ جسم کا فرق ہے یا روح کا؟ روح کے لیے آپ جو لفظ بولتے ہیں اردو میں روح پائی جاتی ہے، عورت میں روح پائی جاتی ہے، مرد میں روح پائی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ مرد ہے تو کہا جائے روح پایا جاتا ہے، لفظ ایک ہیں تو اس کے معنی ہے کہ روح کی حقیقت ایک ہے، چاہے وہ مرد میں پائی جائے یا عورت میں، اس کی حیثیت نہیں بدلتی ہے۔ اب یہ فرق کس میں ہے؟ فرق جسم میں ہے۔ یہ جسم گورا بھی ہوتا ہے، کالا بھی ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان کالا ہو مگر اس کی روح وہ گوری ہو، نورانی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جسم کے اعتبار سے سفید اور سرخ ہو، گورا ہو، اور روح اور نفس کے اعتبار سے وہ بالکل سیاہ ہو۔ یہی جسم ہے، انسان غلام بھی ہوتا، آزاد بھی ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جو انسان دیکھنے میں آزاد نظر آ رہا ہے اس کا نفس کسی کا غلام ہو، اور جو غلام نظر آ رہا ہے اس کی روح آزاد ہو۔ اور اس کی مثال تاریخ میں ملتی ہے، حر نوکر تھا یزیدی فوج کا مگر روح آزاد تھی۔ پسر سعد خاندان قریش سے تھا مگر اس کی روح غلام تھی۔ تو عزیزوں، سید اور غیر سید ہونا، کالا اور گورا ہونا، سیاہ اور سفید ہونا، مرد اور عورت ہونا، یہ جسم کا فرق ہے، یہ روح کا فرق نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں کہ احکامات بھی جسم کے اعتبار سے سپرد کیے جاتے ہیں۔ کمال سب کا ایک ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جو با کمال ہوگا وہ صاحب فضیلت ہوگا۔ اس اعتبار سے نہیں کہ یہ مرد ہے تو ان کو فوقیت حاصل ہے، یہ عورت ہے تو ان کو فوقیت حاصل نہیں ہے۔ عزیزوں، تو یہ فرق جو ہے جسم کا ہے۔ اب آئیے، نماز ہے، ایک آدمی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، مومن ہے، مگر فریکچر ہو گیا ہے، نماز بیٹھ کر کے پڑھ رہا ہے، بغل میں اس کے دوسرے مومن کو دیکھا وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہے، ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ بیٹھ بھی نہیں پاتے ہیں، وہ لیٹ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو کیا جو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہا اس کا ایمان اونچا ہے؟ جو بیٹھ کر پڑھ رہا اس کا ایمان کچھ کم ہے؟ جو لیٹ کر کے پڑھ رہے ہیں ان کا ایمان بالکل ہی گرا ہوا ہے۔ چاہیے ہے عزیزوں، یہ نمازوں میں فرق کیوں ہے؟ کیا جسم کی جیسی صلاحیت ہے ویسی احکام ہے؟ ثواب سب کو برابر سے ملے گا، سب کا ایمان برابر ہے، جسم کے اعتبار سے ایمان کو نہیں پرکھا جاتا ہے۔ ایمان کا مرکز روح، اگر جسم کے اعتبار سے ایمان کو پرکھا جائے
تو جتنا بزرگ ہوگا اتنا ہی مومن ہوگا، جتنا ہی کمسن ہوگا اتنا ہی ایمان چھوٹا ہوگا۔ مگر ہم نے اسلام میں دیکھا کہ جو بچہ تھا وہ کل ایمان کہلایا، جو بوڑھا تھا وہ ایمان کی کسی منزل میں نہ رہا، بے ایمان کہلایا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو اب یہ فرق ہے جسم کے اعتبار سے۔ اب آئیے، اللہ نے دو مخلوق کو پیدا کیا، یعنی ایک مرد اور ایک عورت۔ رشتوں کے اعتبار سے پہلا رشتہ جو اس دنیا میں قائم ہوا وہ زن و شوہر کا۔ اس کے بعد دوسرا رشتہ جو بنا وہ ماں باپ کا، پھر رشتہ جو بنا تو بھائی بہن کا۔ اب ان رشتوں میں مرکزیت ماں کو حاصل ہے یا باپ کو؟ ان رشتوں میں مرکزیت کس کو حاصل ہے؟ ایک بات یہ، اور دوسرے یہ کہ پروردگار عالم کو عورت کو ماں بنانا تھا اور اس سے تربیت اولاد کا کام لینا تھا، لہذا ویسے ہی مزاج دیا اور ویسے ہی جسم کی ساخت بنائی۔ دن بھر کا تھکا ہارا باپ بھی ہے، تھکی ہاری ماں بھی ہے۔ بچہ 2 بجے رات میں اٹھ کر کے رونے لگا، دونوں کی آنکھ کھلی، باپ نے بھی اس کو تھپکی دی، ماں نے بھی کلیجے سے لگایا، خاموش نہیں، تو باپ ناراض ہو گیا۔ صبح ہم کو کام پر جانا ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہے، اس کو بہلاؤ، اس کو سمجھاؤ۔ اب آپ دیکھیے کہ دونوں کا مزاج الگ الگ۔ ماں نے کلیجے سے لگایا، کیونکہ ماں کو بچے کو پہلی غذا دینی تھی، لہذا غذا کا خزانہ اللہ نے ماں کے حوالے کیا، باپ کے حوالے نہیں کیا۔ اب اس کائنات میں مرکزیت رشتوں کی، جناب آدم پیدا ہوئے، ابو البشر، مسجود ملائک، خلیفۃ اللہ فی الارض، اللہ کے نبی، یہ جناب آدم ہے۔ جناب آدم پیدا ہو گئے، آپ بتائیے کہ جناب آدم کے پیدا ہونے کے بعد رشتے نہیں بڑھے جب تک کہ اللہ نے جناب حوا کو نہیں پیدا کر دیا۔ خدا قادر تھا، وہ پیدا کر دیتا آدم و حوا کو ایک ساتھ اور یہ کہہ دیتا کہ یہ باپ ہے یہ بیٹی ہے، لیکن نہیں، اس نے 2 انسانوں کو پیدا کیا اور دونوں کو ایک دوسرے کا محتاج خلقت کے لیے نہیں بنایا۔ جیسے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، ویسے ہی حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ دونوں اپنے وجود میں ایک دوسرے کے محتاج نہیں، لیکن آدم کی موجودگی سے کاروان انسانیت آگے نہیں بڑھا، آبادی نہیں بڑھی، جب تک کہ جناب حوا نہیں آ گئی، جب تک کہ ایک ماں نہیں آ گئی۔ اب یہ حابیل بھی پیدا ہوئے، قابیل بھی پیدا ہوا، شیث بھی پیدا ہوئے، اب یہ نسل بڑھی ہے۔ تو عزیزوں، نسل بڑھی ہے ایک ماں کی وجہ سے۔ جناب آدم رہتے اور حوا نہ ہوتی تو یہ کاروان بشریت آگے نہ بڑھتا، یہ عالم انسانیت آباد نہ ہوتا۔ یہ عالم انسانیت آباد ہوا ہے ایک ماں کے وجود سے، اور یہ جتنے بھی رشتے آگے بڑھے ہیں یہ سارے رشتے ایک ماں کی وجہ سے یہ رشتے ہیں۔ اچھا، اب دیکھیے کہ مرکزیت کس کو حاصل ہے؟ خدا نے انسانوں کو پیدا کیا، ابھی تک جتنے انسان پیدا ہو رہے تھے ماں اور باپ کے ذریعے۔ ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ دونوں کا ہونا ضروری ہے، لیکن خدا نے ایک انسان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، بغیر ماں کے نہیں پیدا کیا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ رشتوں میں مرکزیت ماں کو حاصل ہے، باپ کو نہیں، کیونکہ ایک انسان بغیر باپ کے پیدا ہوا، بغیر ماں کے کوئی انسان اس کائنات میں پیدا
نہیں ہو سکا، اور ان دونوں میں جو رشتہ ہے وہ بالکل برابر کا۔ چنانچہ جناب آدم کو خطاب کیا، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری زوج جنت میں رہو۔ زوج کا زوجک الجنہ، یہ نہیں کہا تم اور تمہاری زوجہ۔ یاد رکھیں کہ لفظ زوج زن و شوہر دونوں کے لیے ہے، یہ ہم نے زوج اور زوجہ بنا دیا ہے، ورنہ جناب آدم سے یہ کیوں کہا گیا کہ تم اور تمہاری زوج جنت میں رہیں؟ جناب حوا سے کہا ہوتا تو بات سمجھ میں آتی۔ تو زوج کے معنی ہیں بالکل برابر، زوج کی جمع ہے ازواج، زوجہ کی جمع ہے زوجات۔ تو یہاں پر کہا زوج یعنی جوڑا، دونوں بالکل برابر سے، نہ وہ برتر نہ یہ کمتر۔ تو یہ ہے حیثیت عورت کی اور ایک ماں کی۔ تو عورت کے ذریعے سے یہ رشتے آگے بڑھے ہیں، اور کائنات میں رشتوں کی بنیاد کس کو بنایا ہے؟ ماں کو۔ اب یہ ماں ایک رشتہ اور بھی بناتی ہے کہ جس میں مرد کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اور وہ کیسے؟ دو بچے پیدا ہوئے، ایک کے یہاں بیٹا ایک کے یہاں بیٹی، اتفاق سے ایک کی ماں فوت ہو گئی، دوسرے کی ماں نے دونوں کو دودھ پلایا، مسلسل پلاتی رہی، تو اب میں ایک نیا رشتہ قائم ہوا۔ اس رشتے کو کہتے ہیں رشتہ رضاعت، رضاعت کا رشتہ۔ اب یہ دونوں بھائی بہن ہو گئے، ایک دوسرے کے لیے حرام ہو گئے، تو یہ رشتہ کسی مرد کے ذریعے سے نہیں حاصل ہوا ہے، یہ رشتہ ایک ماں کے ذریعے سے، باپ کے ذریعے سے رشتہ نہیں حاصل ہوا۔ اب اس کا شوہر رضائی باپ کہلائے گا، باقی رضائی بھائی کہلائیں گے۔ تو یہ رشتہ کس نے بنایا؟ یہ رشتہ عورت نے بنایا۔ اب سمجھ میں آیا کہ جب چادر تطہیر میں سب آ گئے اور جبریل نے پوچھا کون؟ اب رشتوں کا تعارف کرانا ہے، تو پیغمبر کے ذریعے نہیں، صدیقہ طاہرہ کے ذریعے، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ یہ فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں۔ عزیزوں، جو الزام لگایا جاتا ہے وہ الزام یہ کہ شوہر کی اجازت کے بغیر زوجہ اپنے گھر سے قدم نہیں نکال سکتی۔ کہ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ذمہ داریاں کیا دی ہیں۔ ذمہ داری یہ دی ہے کہ نان و نفقے کا انتظام ہے۔ نان کہا یعنی پکی ہوئی روٹیاں، آٹا نہیں کہ لا کے رکھ دیا پکاؤ۔ ساری ذمہ داری مرد کی ہے، گھر کی صفائی اس کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ ملازمہ نہیں ہے۔ امیر المومنین سے جب پیغمبر اسلام نے پوچھا اے علی تم نے اپنی زوجہ کو کیسا پایا، امیر المومنین نے یہ نہیں کہا کہ بہترین کھانا بناتی ہیں، گھر کی بہترین صاف صفائی کرتی ہیں، اور یہ وہ سوال کیا کہ جو کسی بیٹی کا باپ اپنے داماد سے نہیں کر سکا۔ حد یہ ہے کہ پیغمبر کے ہاں اپنی بیٹیاں دینے والے بھی ہمت نہ کر سکے، اور پوچھتے تو کیسے پوچھتے اور جواب بھی کیا ملتا۔ پیغمبر اسلام نے پوچھا تو آپ نے کہا نعم العون علی طاعت اللہ، ہم نے اطاعت پروردگار میں شہزادی کو بہترین مددگار پایا۔ تو ساری ذمہ داریاں کس کی ہیں؟ مرد کی ہے۔ عورت کے لیے لازم کیا ہے کہ بغیر اس کی اجازت کے گھر سے قدم نہیں نکال سکتی۔ آپ نے کہا یہ تو ظلم ہے۔ اگر یہ ظلم ہے کہ کسی سے پوچھ کے نہیں جا سکتے ہیں تو یہ ظلم مرد پر بھی کرتا ہے،
آپ کسی کے یہاں کام کر رہے ہیں، کسی کے یہاں مزدوری کر رہے ہیں، کسی کے یہاں ملازمت کر رہے ہیں، تو اخلاقی طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سے اجازت لے کر کے جائیں. اور یہ تو ظلم ہے، انسان برابر ہے، یہ پوچھ کے کیوں جائیں؟ کہا نہیں، یہ تنخواہ دیتے ہیں، اس سے آپ کے گھر کا خرچ چلتا ہے، تو اس کے معنی جو کسی کے گھر کا خرچ چلائے، کسی کے اخراجات کا ذمہ دار ہو، تو کم سے کم اس کو حق اتنا ہے کہ جب وہ جائے جس کا وہ خرچ چلا رہا ہے اس سے پوچھ کر کے جائے. تو وہاں تو آپ نہیں کہہ رہے ظلم ہے، اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ ظلم ہے. دوسرے یہ کہ کسی بھی جگہ جانے کے لیے کتنا ہی بڑا حاکم ہو، پرائم منسٹر ہو، چیف منسٹر ہو، وہ کس سے پوچھ کے جائے گا؟ جون پور میں اگر چیف منسٹر آ رہے ہیں تو ان کو کلیئرنس چاہیے ڈی ایم سے. جب تک ڈی ایم نہیں کہے گا وہ نہیں آ سکتے ہیں. تو کیا ڈی ایم ان کا حاکم ہو گیا؟ کہا نہیں، کیونکہ ڈی ایم کی ذمہ داری ہے سیکورٹی کی. وہ جب سمجھے گا کہ ہم ان کی حفاظت کر سکتے ہیں، سیکورٹی میں کوئی کمی نہیں ہوگی، تب وہ پرمیشن دے گا آپ آئیے. لیکن اگر وہ خطرہ سمجھے گا تو اجازت نہیں دے گا، اور کوئی جا بھی نہیں سکتا ہے. اب جو مرد کے لیے کہا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو عورتوں پر ایک درجے کی فضیلت اور فوقیت حاصل ہے، تو یہ حفاظت کی ذمہ داری ہے. وہ جہاں سمجھے گا کہ ناموس محفوظ ہے وہاں جانے کی اجازت دے گا، اور جہاں یہ سمجھے گا کہ محفوظ نہیں ہے وہاں وہ جانے کی اجازت نہیں دے گا. دور نبی اکرم میں ایک خاتون نے پیغمبر سے کہا کہ میرے بابا بیمار ہیں، میرے شوہر سفر میں ہیں، ہم کو انہیں دیکھنے جانا ہے. ان سے نہیں پوچھا تھا، آپ اجازت دیجئے. پیغمبر نے کہا میں اجازت نہیں دے سکتا، تم مت جاؤ. اس نے پھر پیغام کہلایا کہ میرے بابا کی حالت نازک ہے. طبیبوں نے جواب دے دیا میں چلی جاؤں، پیغمبر نے کہا نہیں جا سکتی. پھر اس نے کہلایا کہ بابا کا انتقال ہو گیا ہے، کیا اب میں چلی جاؤں؟ کہا نہیں، مت جاؤ. پیغمبر اکرم نے جنازے میں شرکت کی، نماز پڑھائی، دفن کر کے چلے تو جبریل آ گئے. اللہ کے رسول اس مومنہ سے کہہ دیجئے کہ اس نے ایک قانون اسلام کی پابندی کی تو اس کے بدلے میں اللہ نے اس کے باپ کے تمام گناہوں کو بخش دیا. اول و آخر سارے گناہ بخش دیے گئے ہیں. چنانچہ پیغمبر اس کے گھر پر آئے، پرسہ دیا اس کے باپ کا، اور کہا سنو، تمہارے ایک اس عمل کی بنیاد پر اللہ نے تمہارے باپ کے تمام گناہوں کو بخش دیا. اب سوال اور جواب نہیں، حساب و کتاب نہیں، وہ جنت میں رہیں گے. یہ بتاؤ کہ باپ کو دیکھنا، جنازے میں شرکت کرنا یہ اہم ہے یا باپ کا جنت میں چلا جانا؟ عزیزو ذرا سوچئے کہ جب نازک حالات میں انسان واجب کی پاسداری کرتا ہے اور اس واجب کو ادا کرتا ہے تو اللہ خوش ہو کر کے اس کو نجات عطا کر دیتا ہے. اب ہم کتنے دشوار حالات میں ہوں، ان حالات میں اگر ہم نے قانون الہی کی پابندی کی ہے تو یقین مانے کہ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، ہماری مغفرت بھی کر دے گا. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. عزیزوں، میں عرض کر رہا تھا کہ مرکزی حیثیت ماں کو حاصل ہے. پیغمبر اسلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، میری ماں بوڑھی ہو گئی ہے، میں خود اس کو کھلاتا پلاتا ہوں، نہلاتا دھلاتا ہوں، خدمت کرتا ہوں، جبکہ میری ماں نے میری خدمت جس وقت کی تو اس وقت میرا وزن بہت کم تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی.
ماں ہے، وزن ہے، اٹھانا بیٹھانا پڑتا ہے۔ نبی کریم نے کہا یہ بتاؤ تمہارے ذہن میں یہ بات ہے نا کہ اماں بوڑھی ہو گئیں، کمزور ہو گئیں، ضعیف ہو گئیں، زیادہ دن زندہ نہیں رہیں گی؟ کہا یہی سوچ کر کے تو میں خدمت کرتا ہوں، اماں کئی دن رہیں گی؟ کہا جب تمہاری ماں نے تمہاری خدمت کی تھی تو یہ سوچ کر کے نہیں کہ تم مر جاؤ گے، تمہاری حیات کے لیے دعائیں تھیں ان کے لبوں پر۔ عمل کا موازنہ عمل سے نہیں ہوگا، عمل کا موازنہ نیت سے ہوگا کہ نیت کیسی ہے، اس نیت کو دیکھ کر کے عمل کا موازنہ کیا جائے گا۔ اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ نے کیا کیا میرے ساتھ، اچھی طریقے سے پالا نہیں، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، جائیداد بیچ دی، کچھ بچا نہیں، پڑھایا لکھایا نہیں، تو ہم کیوں ان کی خدمت کریں؟ یاد رکھیے کہ اسلام میں بدلہ نہیں ہے، اسلام میں فریضہ ہے۔ ماں باپ نے اگر کچھ نہیں کیا ہے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے فریضے کو کیوں نہیں پورا کیا۔ بچپنے میں اولاد کا حق ہوتا ہے، ماں باپ کا فریضہ ہوتا ہے، اور جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کا حق ہوتا ہے، اولاد کا فریضہ ہوتا ہے۔ یہ سنت الہیہ ہے کہ کمزور طاقتور کا مددگار بنے۔ بچپنے میں بچے کمزور، ماں باپ طاقتور، یہ مددگار بن گئے۔ ضعیفی میں ماں باپ کمزور، بچے طاقتور، وہ ذریعہ بن گئے۔ تو دونوں کو ایک دوسرے کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو اگر انہوں نے نہیں کیا ہے تو انہوں نے اپنے فریضے میں کوتاہی کی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بھی نہ کریں۔ ہم اگر نہیں کرتے ہیں ان کی خدمت تو یہ ہماری نالائقی ہے، پوچھا جائے گا۔ انہوں نے ہماری تربیت نہیں کی ہے تو ان سے پوچھا جائے گا۔ بہت سے لوگ ہیں جو بڑے متقی پرہیزگار بنتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ ارے کیوں نہیں پڑھو؟ کہ مسجد میں آتا ہی نہیں تھا، یہ نماز پڑھتا ہی نہیں تھا۔ یہ بتائیے یہ جو مر گیا ہے اس پر نماز واجب ہے یا جو زندہ ہے ان پر واجب ہے؟ نماز کس پر واجب ہے؟ کہ جو زندہ ہے اس پر واجب ہے۔ وہ نماز نہیں پڑھتا، اس کی نالائقی ہے، خدا اس سے حساب لے گا۔ آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں گے تو اللہ آپ سے پوچھے گا۔ تو عزیزوں یہاں پر بدلہ نہیں ہے، اور عمل کا موازنہ نیت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ماں کی عظمتیں بہت ہیں۔ یقین مانیں کہ ایک ماں کی تربیت بیٹے کو باکمال کرنے میں کتنا کردار ادا کرتی ہے۔ شیخ مرتضی انصاری خاتم الفقہا، جن کا کہنا یہ ہے کہ جس نے میری کتاب کو پڑھ لیا، رسائل و مقاصد وغیرہ کو سمجھ لیا تو وہ مجتہد ہو گیا۔ درجہ فقاہت پر جنہوں نے اخباریوں کے لیے کہا تھا، امین استرابادی کے لیے، کہ اگر وہ ہوتے اور میرے دلائل کو دیکھتے تو وہ اپنی اخباریت چھوڑ کر کے اصولی بن جاتے۔ زہد و تقوی میں بے مثال، علم میں بے نظیر، تعریف لوگوں نے آ کر کے ماں سے کہا۔ ماں نے کہا کہ وہ اتنے اچھے، میں ان کی ماں ہوں یہ نہیں، میں نے اگر ایسی تربیت نہ کی ہوتی تو وہ ایسے اچھے نہیں بن سکتے تھے۔ کہ میں نے بغیر وضو کبھی ان کو دودھ نہیں پلایا ہے، ان کے کانوں کو کبھی ایسے لفظوں سے آشنا نہیں ہونے دیے۔ اگر گھر کا ماحول مذہبی ہوتا ہے تو بچے تسبیح اور سجدگاہ سے کھیلتے ہیں، اور اگر بے دینی کا ماحول ہوتا ہے تو بچے پاسوں سے کھیلتے ہیں، لوڈو سے کھیلتے ہیں، پتوں سے کھیلتے ہیں۔ تو یہ ماں ہے جو ماحول کو بناتی ہے۔ اور یقین مانیں کہ جس مومنہ کی مجلس ہے، جس مرحومہ کی مجلس ہے، عابدہ و زاہدہ،
تقوی الہی میں غرق. میں نے ہمیشہ دیکھا کہ نماز صبح سے پہلے یہ مصلی پر رہتی تھی. زیارت کی مشتاق، جس میں طاقت ہو یا نہ ہو آمادہ. سفر زیارت میں تھیں. نیشاپور میں امام زادے کی قبر تھی، وہاں عمر خیام کا مقبرہ بھی تھا. کسی نے کہا عمر خیام کا مقبرہ ہے، کہا میں نہیں جاؤں. جب لوگ واپس آئے اور یہ بتایا کہ یہاں امام زادے کی قبر ہے تو پھر گریہ کرنے لگی. ہم زیارت سے محروم ہو گئے اور ہم لوگ لے گئے زیارت کے لیے، کام خدا کے لیے. چنانچہ یہاں پر جب یہ روضہ بنا تھا جناب عباس کو، اس کے بعد ایک محفل ہوئی تھی. محفل جیسی بھی ہوئی، رات بھر چلی. محفل میں بڑے بڑے شعراء بھی آئے ہوئے تھے. بہت اچھی محفل ہوئی، بہت شاندار. پہلا جملہ تھا ان کا مجھ سے کہ یہ بتاؤ کہ یہ محفل قبول ہوئی یا نہیں. لوگ کہہ رہے ہیں اچھی ہوئی یا نہیں، قبول ہوئی محفل کہ نہیں ہوئی. یعنی اس کی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ تعریف کر رہے ہیں. اور یاد رکھیں کہ عمل کی قبولیت نیت کے اوپر منحصر ہے. ہماری جیسی نیتیں ہوں گی ویسے ہی ہمارا عمل ہوگا. اور دوسرے تربیت کا یہ انداز کہ ہر بیٹا اور بیٹی مذہبی، خوف خدا رکھنے والی. اور یہ خوش قسمتی ہے کہ سب حاجی و زائر ہیں. یہ خوش قسمتی ہے کہ سب نے حج بھی کیا اور زیارت سے بھی مشرف ہوئے. تو کمال یہی ہے عورت کا کہ وہ تربیت اس انداز میں کرے کہ گھر کا ماحول مذہبی ہو. اور یقین مانے کہ ماں کی جدائی یہ معمولی مصیبت نہیں ہوتی. ماں اس ہستی کا نام ہے کہ جب بچہ اس کے شکم میں ہوتا ہے، اس کے بدن کا ایک جزء ہوتا ہے، تو کائنات کی 3 ضرورتیں ہیں اور تینوں سے بے نیاز ہوتا ہے. اور وہ کیا؟ روٹی، کپڑا اور مکان. لیکن جیسے ہی ماں کے وجود سے تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے تو اب وہ محتاج ہو جاتا ہے تینوں چیزوں کا. اب اس کو کھانے کے لیے غذا بھی چاہیے، رہنے کے لیے جگہ بھی چاہیے اور پہننے کے لیے لباس بھی چاہیے. تو ماں کے وجود سے تھوڑا سا فاصلہ ہوا تو اس فاصلے کے بعد انسان تینوں چیزوں کا محتاج بن گیا. تو ماں کی قربت انسان کو بے نیاز بناتی ہے اور ماں سے دوری انسان کو محتاج بناتی ہے. اور اسی نقطے کی طرف ائمہ طاہرین نے ہم کو اور آپ کو متوجہ کیا ہے کہ ہم ماں کی عظمت کو سمجھیں، ماں کے مرتبے کو سمجھیں. اور ایک بات اور میں کہہ کر کے اپنی منزل پر آ جاؤں، وہ یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کتنی بڑی عبادت ہے کہ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے اپنے ساتھ ماں باپ کا ذکر کیا ہے. اور وہ ذکر کیا کیا ہے؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا. اللہ نے درمیان میں نبی اور امام کا بھی فاصلہ نہیں رکھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خدا کی عبادت کرو، نبی اور امام کی اطاعت کرو اور ماں باپ کی خدمت کرو. نبی اور امام کا ذکر نہیں ہے، سیدھے اللہ نے اپنے بعد ماں باپ کا ذکر کیا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو. اب یہیں سے نبی اور امام کی عظمت کا بھی اندازہ ہوتا ہے اور ماں باپ کی عظمت کا بھی. ماں باپ کی خدمت کرو. یہ ماں باپ کی عظمت کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ یہ چند انسانوں کی تخلیق کا ذریعہ ہے.
اس لیے اللہ نے ان کو عظیم بنایا ہے، ان کی خدمت کا حکم اپنی عبادت کے ساتھ دیا ہے۔ تو جو چند انسانوں کی خلقت کا ذریعہ ہو وہ لائق احترام ہو، قابل تعظیم ہو، جو پوری کائنات کی خلقت کا ذریعہ ہو وہ لائق تعظیم و احترام کیوں نہ ہو؟ ایک چیز یہ، اور دوسرے یہ کہ ماں باپ کی خدمت کب تک؟ جب تک اماں زندہ رہیں، جب تک ابا زندہ رہیں، اس وقت تک نہیں۔ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ خدا کی عبادت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو۔ تو خدا کی عبادت کب تک؟ جب تک خدا زندہ ہے یا جب تک ہم زندہ ہیں؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے پروردگار کی عبادت کرو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ تو جب تک زندگی کی سانسیں ہماری چل رہی ہیں تب تک ہم کو خدا کی عبادت کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جب تک ماں باپ زندہ ہیں تب تک خدمت نہیں ہے، جب تک ہم زندہ ہیں ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں۔ کہا مولانا وہ کیسے؟ اماں اور ابا تو زندہ تھے تب تک ہم نے خدمت کی، اب تو وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ کہا نہیں، اب ایصال ثواب کے ذریعے خدمت ہوگی، اب ان کی نمازیں پڑھی جائیں تو ان کی خدمت ہے۔ دنیا میں خدمت کی اتنی محتاج نہیں تھی جتنی آخرت میں محتاج ہوتی ہے۔ ایک ماں ایک سورہ فاتحہ کی محتاج ہوتی ہے، خوش ہوتی ہے جب اس کو سورہ فاتحہ ملتا ہے یا لوگ پڑھتے ہیں۔ عزیزوں، تو ہونا ہی چاہیے کہ ہم خدمت اپنی زندگی تک کرتے رہیں۔ اور وہ کیسے؟ ماں باپ اگر ہمارے زندہ رہتے تو ظاہر بات ہے ان کا کچھ خرچ ہوتا، 2000 4000 5000، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ ہم اس رقم کو نکالیں۔ بہت سے ایصال ثواب کے طریقے ہیں۔ کتنے غریب بچے ہیں جن کے والدین فیس نہیں دے پاتے ہیں، ان کے بچوں کی فیس دیجئے، قوم کی تعمیر کیجئے۔ اب عمارتوں کی تعمیر کے بجائے قوم کی تعمیر ہونا چاہیے، اس لیے کہ عمارتیں آج آپ تعمیر کر لیں گے 1 کروڑ 2 کروڑ لگا کر کے، قوم کی تعمیر نہیں ہوگی تو کل اس کے اوپر پینٹنگ بھی نہیں ہو پائے گی، عمارتیں منہدم ہو جائیں گی۔ قوم کی تعمیر ہو جائے گی تو کتنے امام باڑے بن جائیں گے، کتنے عزاخانے بن جائیں گے، کتنی مسجدیں بن جائیں گی۔ تو ہم خرچ کریں بچوں کی تعلیم پر رقم۔ دوسرے یہ کہ کتنے غریب ماں باپ ہیں کہ جن کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہو پاتی غربت کی وجہ سے۔ اگر ایک بستی کے 100 آدمی اپنے ماں باپ کا خرچہ نکال دیں تو ایک بیٹی کی شادی ہو سکتی ہے، ایک یتیم کی پرورش ہو سکتی ہے۔ کتنے ایسے غیرت دار ہیں جو غیرت کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، فاقہ کر لیتے ہیں لیکن کہتے نہیں ہیں۔ تو ایسے آدمیوں کو تلاش کرنا ہمارا فریضہ ہے، ان تک رقم پہنچائیں، مجلسیں کریں، قرآن پڑھیں، ان کی نمازیں ادا کریں۔ یہ تمام طریقہ ایصال ثواب کا اور ماں باپ کی خدمت کا ہے ان کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد۔ عزیزوں، ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بیٹے، اس کے بچے زندہ رہیں، اور وہ ماں ان کے کاندھوں پر اس کا تابوت اٹھے۔ لیکن ہم نے کربلا میں ماؤں کی بدلی ہوئی فطرت دیکھی کہ مائیں تمنا کر رہی تھیں کہ کل اس کے بیٹے کا لاشا پہلے آئے۔ امام حسین محضر شہادت پڑھ کر کے سنا رہے تھے، کم سن بچہ اٹھا اور اس نے اپنی اماں سے کہا، اماں ہم یتیم ہیں اس لیے ہمارا نام شہید ہونے والوں میں نہیں ہے۔ ام فروہ نے امام کے پاس پیغام کہلوایا، امام آئے، ام فروہ کہتی ہیں مولا میرا قاسم آج احساس یتیمی کر رہا ہے۔ امام نے کلیجے سے لگایا، میرا قاسم میرے بھائی حسن سے مشابہت رکھتا ہے، میرا لال کیوں اداس ہو؟ کہ میرا نام شہید ہونے والوں میں نہیں ہے، کیا میں شہید نہیں ہوں گا؟ جواب ملا، اے میرے لال تم بھی شہید ہوگے، تمہارا بھائی اصغر بھی گہوارے میں شہید کر دیا جائے گا۔ ارباب عزا
قاسم کی پیشانی پر بل آ گئے، کہا حل یصلون الی الخیام، کیا اشقیاء خیمے تک آئیں گے؟ امام نے کہا نہیں، خیمے تک میری زندگی میں کوئی نہیں آئے گا، میں اصغر کو لے کر کے میدان میں جاؤں گا، اشقیاء تیر سے شہید کر دیں گے۔ قاسم کا دل سنبھل گیا، میں کہوں گا مولا امام سجاد کو سنبھالیے، اشقیاء خیمے میں آ گئے، چادریں چھین گئیں۔ ارباب عزا، صبح عاشورہ نمودار ہوئی، امام ابن اوسجہ کے لاشے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بچے کو مقتل کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ جناب عباس سے کہا اس کو روکو، یہ مقتل میں کیوں جا رہا ہے؟ اس بچے کو عباس لے کر کے آئے۔ امام نے پوچھا مولا، امام نے پوچھا بیٹا تم کیوں جا رہے ہو؟ اس بچے نے جواب دیا کہ مولا ہم مرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تم کس کے بیٹے ہو؟ کہا جس کا لاشا پڑا ہوا ہے، میں اسی کا یتیم ہوں۔ کہ جاؤ تمہاری ماں کے لیے تمہارے بابا کا غم کافی ہے۔ ایک خاتون برآمد ہوئی، مولا یہ میرا ہدیہ ہے۔ بچے نے کہا مولا مجھے میری ماں نے بھیجا ہے۔ ارباب عزا، مقتل سے لاشیں آ رہے تھے، قاسم شہید ہوئے، پامال لاشا امام لے کر کے آئے۔ ام فروا نے شکر خدا ادا کیا، جناب زینب نے اون محمد کو بھیجا، مصلی پر بیٹھ گئی۔ فضہ نے آ کے کہا اے بی بی اون محمد آئے ہوئے ہیں۔ ماں نے جواب دیا کہ یہ کیوں آئے ہیں؟ ہم نے واپس آنے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ جواب ملا کہ لاشیں آئے ہیں، امام تعزیت کے لیے یاد فرما رہے ہیں۔ جناب زینب آئی، ایک جملہ کہا میرے بچوں جب تم ماں کو سلام کرتے تھے تو ماں درازی عمر کی دعائیں دیتی تھی، آج ماں پر اپنی جان قربان کر دیا، اب یہ بتاؤ کہ ماں تم کو کون سی دعا دے؟ ایک ماں وہ جس کا بیٹا رسول اللہ سے مشابہ تھا، نیزہ سینے پر لگا، امام لاشا لے آئے، خبر ملی اے ام لیلہ علی اکبر شہید ہو گئے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، خیمے کی تنابوں سے ٹکراتی نظر آئی۔ ایک ماں وہ کہ جس کا بچہ کم سن تھا، امام پانی پلانے کے لیے لے گئے، تیر سے شعبہ کا نشانہ بنا، امام واپس آئے، آواز دی اے رباب آؤ اپنے بچے کو لے جاؤ۔ ماں نے کٹا ہوا گلا دیکھا، ایک جملہ کا امثل کا ینہر، کیا تیرے جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ عزیزو ایک ماں عالم معنی میں تھی، وہ فریاد کر رہی تھی اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے شمر بے حیا خنجر کو روک لے میرا بچہ ہے بے گناہ۔ ارباب عزا، ایک ماں وہ کہ جس کے 4 بیٹے شہید ہو گئے، وہ مدینے میں موجود تھی، تڑپ رہی تھی، وہ جنت البقیع میں آئی، معلوم یہ ہوا کہ عبداللہ شہید ہو گئے، جعفر شہید ہو گئے، عثمان شہید ہو گئے، عباس شہید ہو گئے، سب شہید ہو گئے۔ آ کر کے بقیع میں 5 قبریں بنائیں، اور پھر اس کے بعد میں کہا اے عبداللہ میں تمہارا ماتم نہ کروں گی، اے جعفر میں تم پر گریہ نہ کروں گی، اے میرے لال عثمان میں تمہارا نوحہ نہ پڑھوں گی، اے میرے بیٹے عباس یہ ماں تمہارے اوپر نہ روئے گی اس لیے کہ تمہاری ماں موجود ہے۔ اے حسین مظلوم، اے حسین غریب میں آپ کا ماتم کروں گی اس لیے کہ آپ کی ماں موجود نہیں ہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللهم افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله بجاہ محمد وآلہ الطاہرین۔ اب حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے حاجیہ و زائرہ مرحومہ مغفورہ بدر النساء بنت الحاج جواد حسین صاحب مرحوم کربلائی کے نام ایصال فرمائیں، اور ایک سورہ فاتحہ حمد اور توحید کے ساتھ اس فرش مجلس کی زینت الحاج قیصر عباس ابن بند حسن مرحوم کے نام ایصال فرما دیں۔